کبھی کمشنر راولپنڈی، کبھی ججز، کبھی صحافی اور کبھی پروفیسر ریاض احمد۔ یہ معاملہ کیا ہے پروفیسر ریاض احمد کا؟ یہ معاملہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کیوں انہیں اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیوں ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے ایک فیصلے کے حوالے سے؟ یہ آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے چانسلر کے الیکشن کے حوالے سے کہ چانسلر کے الیکشن کے حوالے سے کون کون بول رہا ہے، کیا سازشیں کی جا رہی ہیں، تحریک انصاف کی کیا حکمت عملی ہے، اور اب کون سے لوگ چانسلر کے الیکشن کے حوالے سے بولنے لگ گئے ہیں۔ پہلا معاملہ پروفیسر ریاض احمد کا۔ ایسے استاد ہوں تو شاگرد بہت ہی قابل ہوتے ہیں، اور ایسے استاد ہوں تو شاگرد جسٹس طارق محمود جہانگیری جیسے ضرور ہوتے ہیں۔ پروفیسر ریاض احمد کے معاملے کے بارے میں آپ کو بتاؤں، اس سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جاتا ہوں۔ 8 فروری کے الیکشن سے یہ تمام چیزیں جڑتی ہیں۔ 8 فروری کا الیکشن ہوتا ہے۔ 8 فروری کو تحریک انصاف بھاری مارجن کے ساتھ جیت رہی ہوتی ہے، چاہے کوئی بھی حلقہ اٹھاؤ، اٹک سے شروع ہو جاؤ، پنڈی، گجرات، گجرانوالا، لاہور، کسی بھی کراچی، کہیں بھی جائیں، تحریک انصاف کلیئر کٹ جیت رہی ہوتی ہے۔ لیکن سیالکوٹ ضرور ایڈ کروں گا، حاج آصف جو بری طرح ہارے ہوئے تھے انہیں یاد دلانا ضروری ہے۔ تحریک انصاف جیت رہی ہوتی ہے، آڑوز کو اٹھا لیا جاتا ہے، آڑوز سے زبردستی کا فیصلہ لیا جاتا ہے، زبردستی نون لیگ کو سیٹیں دی جاتی ہیں، زبردستی نون لیگ کو جتوایا جاتا ہے۔ یہ معاملہ آگے چلتا ہے۔ اس کے بعد کمشنر راولپنڈی، جن کی حدود میں اٹک آتا تھا، مری آتا تھا، گجر، اس کے علاوہ راولپنڈی سٹی، راولپنڈی ڈویژن جن کی حدود میں آتا تھا، کمشنر راولپنڈی ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 65 ہزار سے جیتے ہوئے لوگوں کو ہرایا ہے۔ یہ معاملہ آگے چلا جاتا ہے ججز کے پاس، ججز پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ پھر ججز ایک شکایت لکھتے ہیں، ایک خط لکھتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کو، اور وہ خط میں یہ لکھتے ہیں کہ ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ہمارے گھروں میں، ہمارے بیڈ روم میں کیمرے لگائے جاتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے بھائیوں کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ ہائی کورٹ کے ججز لکھ رہے ہیں، اور قاضی صاحب نے اس پہ کیا کیا؟ کیا آج تک کسی کو پتہ چلا؟ بالکل نہیں پتہ چلا۔ قاضی صاحب پہ بھی میں آؤں گا۔ قاضی صاحب کا جو کردار ہے، کیونکہ پروفیسر ریاض احمد شکل قاضی صاحب سے ملتی ہے، لیکن کرتوت قاضی صاحب کے ڈیفرنٹ ہیں، کام پروفیسر ریاض احمد کا شاندار ہے۔ اس پہ بات کرتا ہوں۔ پہلے اس معاملے کی طرف میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قاضی صاحب کے پاس وہ حد چلا جاتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں چلتا۔ ججز کا معاملہ دب گیا۔ اس کے بعد جسٹس طارق محمود جہانگیری، یہ جو پروفیسر ریاض احمد کو جو فیصلہ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو جج کی ڈگری کے معاملے پہ ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، یہ کون سے جج ہیں؟ کیوں دباؤ ڈالا جا رہا ہے؟ اور پروفیسر ریاض احمد نے کیا باتیں کی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پروفیسر ریاض احمد کہتے ہیں کہ مجھے اغوا کیا گیا۔ اغوا کرنے کی وجہ ڈگری کے معاملے پہ پروفیسر ریاض احمد پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے، لیکن پروفیسر ریاض احمد نے کل تمام چیزیں کھول کے سامنے رکھ دیں، کل تمام چیزیں بتا دیں۔ کیوں ایسی نوبت آئی کہ ایک پروفیسر، ایک یونیورسٹی کے پروفیسر تک پہنچ چکے ہیں اور انہیں اغوا کیا گیا؟ کیوں ڈگری کے معاملے پہ ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے؟ جسٹس طارق محمود جہانگیری یہ اسلام آباد کے 3 حلقے کا کیس سن رہے ہیں، اور یہ وہ 3 حلقے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی لیڈ کے ساتھ جیتی، جس میں ایک شعیب شہین کا حلقہ ہے، جس میں ایک علی بہاری کا حلقہ ہے، اور تیسرا حلقہ عامر مغل کا ہے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری، پہلے یہ سارا معاملہ گھوم کے ان پہ عدم اعتماد کیا گیا، پھر جسٹس طارق محمود جہانگیری کے پاس کیس آ چکا ہے۔ اب جسٹس طارق محمود نے کہا کہ فارم 45 لائے جائیں اوریجنل، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس تو اوریجنل فارم 45 نہیں ہے۔ اگر ہم تحریک انصاف کو ایک بہت بڑا ایج یہاں حاصل ہوا کہ یہاں سے مصطفیٰ نواز کھوکھر نے تحریک انصاف کے امیدواروں کو اپنے فارم 45 جمع کروا دیے، اور اب اگر فارم 45 کھلیں گے تو جو فارم 45 تحریک لبیک والوں کے پاس ہوگا، جماعت اسلامی کے پاس ہوگا، مصطفیٰ نواز کھوکھر کے پاس ہوگا، تحریک انصاف کے پاس ہوگا، یہ چارٹ سیم ہوں گے، اور نون لیگ والا ڈیفرنٹ ہوگا۔ آٹومیٹیکلی پتہ چل جائے گا کہ یہ فیک ہے، اور یہ ان سے سیٹ چھین لی جائے گی، اور یہ 3 سیٹیں نہیں چھینی جائیں گی۔ جیسا کہ عمران خان نے گزشتہ سماعت میں کہا کہ 4 حلقے کھل گئے،
تو پاکستان کا نظام، یہ پاکستان کی حکومت ختم ہو جائے گی اور پھر انشاءاللہ ہماری حکومت آئے گی، یہ عمران خان نے کہا۔ یہ معاملہ اس وجہ سے یہ سٹارٹ ہوا ہے، پروفیسر سے اس وجہ سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے کیونکہ جسٹس طارق محمود جہانگیری اس کیس کو سن رہے ہیں کیونکہ جسٹس طارق محمود جہانگیری اس کیس کو سن رہے ہیں، اور یہ وہ بہادر جج ہیں جو کسی کے دباؤ میں نہیں آئے، اور اب ان کے پاس کوئی حربہ نہیں رہا، اور اب ان کی ڈگری کو جعلی قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پروفیسر ریاض احمد بول پڑے، انہوں نے بتایا کہ مجھے گواہ کیا گیا، میرے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے۔ پروفیسر ریاض احمد کو دونوں ہاتھوں سے سلام۔ پروفیسر ریاض احمد یہ وہ پروفیسر ہیں جنہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی اور پورے پاکستان کی قوم کی نظر میں اپنی عزت بنا لی، اپنا مقام بنا لیا، اور اگر اس طرح کے پروفیسر ہوں تو جیسے میں نے پہلے کہا، شاگرد بھی پھر جسٹس طارق محمود جہانگیری جیسے ہوتے ہیں، اس طرح کے لوگ آتے ہیں اگر پروفیسر اس طرح قائم رہنے والے ہوں۔ اب معاملہ کیا ہے؟ یہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کبھی پروفیسر پر، کبھی کمشنر پر، کبھی ججز پر، کبھی صحافیوں پر۔ یہ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ کبھی بھی دباؤ ڈالنے سے کوئی چیز قائم نہیں ہوتی، حکومتیں قائم نہیں ہوتی، اور نظام کو ڈنڈے سے چلانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں، کبھی بھی نظام ڈنڈے سے نہیں چلتا۔ یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے جو یہ نہیں سمجھ رہے۔ پروفیسر ریاض احمد نے جو کل سٹیٹمنٹ دی، سب کو انہیں سلام پیش کرنا چاہیے۔ پروفیسر ریاض احمد کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس سکرپٹ کو پہلے بہت سے صحافی بول رہے تھے، جنہیں پہلے ہی بتایا گیا تھا کہ آپ نے اس پہ ولاگ کرنا ہے، آپ نے اس پہ ولاگ کرنا ہے، بات کرنی ہے۔ یہ وہ ٹاؤٹ صحافی ہیں۔ یہ چیزیں جڑ جاتی ہیں کہ کون لوگ کر رہے ہیں، اور پھر یہ بدماشی سے ہر ناممکن کو ممکن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس وجہ سے ان کا یہ تمام نظام جو تھا، تمام چیزیں میں شارٹلی کہوں گا کہ یہ ختم ہو گئی ہیں، یہ ور گئی ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ اور اگر آپ پروفیسر ریاض احمد کی تصویر دیکھیں، ان دونوں کی شکلیں ملتی ہیں، لیکن ان دونوں کے کام بہت ہی مختلف ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کا جو کردار رہا، جو ایک ایسا کردار رہا جس پہ میں بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتا، قاضی فائز عیسیٰ نے جس طرح یک طرفہ فیصلے کیے، اور وہ قاضی فائز عیسیٰ جو کہتے تھے کہ میں اپنی عدالت میں کبھی بھی مداخلت قبول نہیں کروں گا، اس قاضی فائز عیسیٰ نے ایکسٹینشن کی خاطر اپنی عدالت میں مداخلت قبول کی، اپنا ضمیر بیچا۔ دوسری جانب پروفیسر ریاض احمد ہیں، یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں، جنہوں نے مداخلت کے خلاف، ناانصافی کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ پروفیسر ریاض احمد کو پوری قوم کا سلام۔ یہ چیزیں آپ کو یقیناً سمجھ آ گئی ہوں گی یہ معاملہ کیا ہے۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف جو مہم کی جا رہی ہے، جو گندی مہم شروع کی گئی ہے، یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ ایک تو یہ معاملہ ہے، دوسرا وائس چانسلر کا معاملہ ہے۔ عمران خان وائس چانسلر کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، نون لیگ کی جانب سے ای میلز کی گئیں، اور پھر آن ٹی وی پی ٹی وی میں بیٹھ کے سازش کی جا رہی ہے کہ ہم احتجاج کریں گے، ہم عمران خان کو الیکشن نہیں لڑنے دیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے۔ آپ کیا کریں گے؟ جائیں حسن نواز کو الیکشن لڑا لیں، نواز شریف کو لڑا لیں۔ آپ کی پوری نسل کی ہسٹری کھول لی جائے نا، تو آئندہ آنے والی نسل بھی جو ہو، ان میں یہ قابلیت نہیں جو عمران احمد خان نیازی میں ہے۔ کوئی اور لے آئے سامنے۔ عمران احمد خان نیازی جیل میں بیٹھے شخص کا اتنا خوف ہے، یہ لندن میں جا کے تڑلے منتیں کرنے پہ آگے ہیں، ای میلز کرنے پہ آگے ہیں، لیکن عمران خان الیکشن لڑے گا اور جیل میں بیٹھ کے قیدی 804 وائس چانسلر بنے گا۔ عمران خان کے ساتھ ناقد جاوید چودھری بھی بول پڑے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان چانسلر بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور عمران خان چانسلر اگر بن گئے تو برطانیہ کی جانب سے کہا جائے گا کہ ہمارے چانسلر کو بھیجیں جی، آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر ہے، اور پھر اگر یہ نہیں بھیجیں گے تو پاکستان کے برطانیہ کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے، اور پاکستان کے ادارے پھنس جائیں گے، اور عمران خان کو رہا کرنا مجبوری بن جائے گی۔ اوورسیز پاکستانیوں نے وہاں کمپین شروع کر دی ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی میں جا کے لندن میں کمپین شروع کر دی ہے، اور عمران خان ذرائع کے مطابق جیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔
کیونکہ ہر انسان کی ہمدردی عمران خان کے ساتھ ہے، اور عمران خان کے جو کام ہیں، عمران خان کے جو کارنامے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے، ساری قوم جانتی ہے۔ صرف یہ لوگ نہیں بلکہ اس ملک کے علماء اکرام عمران خان کے حق میں بولنے لگ گئے ہیں، خطبات میں نون لیگ کو رگڑنے لگ گئے ہیں، لیکن ان کو شرم نہیں آتی، کیونکہ ان میں شرم ہوگی تو آئے گی۔ لیکن ایک چیز واضح کر دوں، قیدی 804 چانسلر بنتا نظر آ رہا ہے، اور قیدی 804 چانسلر بن جائے گا۔ یہ جتنی مرضی سازشیں کریں، انہوں نے سازش الیکشن میں بھی کی، انہوں نے سازش عمران خان کے خلاف بہت سی سازش کی، کبھی کوئی آڈیو نکال لی، کبھی کوئی چیز نکال لی، کبھی الزامات لگا دیے، کبھی کچھ کیا، پوری پارٹی پہ دباؤ ڈالا گیا، پارٹی کے لوگ چھوڑ کے چلے گئے، لیکن وہ شخص جیل میں بیٹھا شخص سرخرو ہوا۔ سو عمران خان اس الیکشن میں بھی سرخرو ہوں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔